الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين الهادين المهديين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد قال النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم إن الله عز وجل أفرح بتوبة أحدكم منه بضالته إذا وجدها أو كما قال على نبينا عليه الصلاة والسلام صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم الأمين درود شریف محبت اور شوق نال تمام محباب صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله گناہگارم سیاکارم شفاعت یا رسول اللہ گناہگارم سیاکارم شفاعت یا رسول اللہ خراب و خس تو خارم شفاعت یا رسول اللہ گناہگارم سیاکارم شفاعت یا رسول اللہ تیرا ثانی نہ شد پیدا نہ در دنیا نہ در عقبا تو ہی درے گراں یکتا شفاعت یا رسول اللہ گناہگارم سیاکارم شفاعت یا رسول اللہ شہاب کسے نوازی کن طبیبا چارہ سازی کن دوائے درد اسیانم
شفاعت یا رسول اللہ دوائے درد اسیانم شفاعت یا رسول اللہ قصوری را حضوری کن دوائے درد دوری کن دلم تاریک نوری کن شفاعت یا رسول اللہ تیرا کھاواں میں تیرے گیت گاواں یا چلو اگے فارسی آئی تو انہیں سمجھ نہیں آئی ہوں تو پنجابی ہے تے ہر بندہ جڑا آج دا روزہ نہیں ہے اے میرے کو اگر کوئی پوچھے نا خدا دی قسم عید تو بھی وڈا آج دا دن ہے اور یہ سارا کرم کیا ہے یہ میرے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی زلف مبارک دے سمجھو اس گیسوں دا صدقہ کہ جو رب العالمین نے جڑا سن آج دا روزہ بخشے دیکھو نا 29 تا ہونی ہی ہونے نا جی 30واں جڑا ہے نا وہ اللہ دا انعام ہے پتہ نہیں اگلے سال زندگی ہوئے نہ ہوئے نصیب ہون نہ ہون تو میرے مالک بخشے ہے تو منہ تے جڑا ہے نا جی یہ 12 بجے آ کے نہ بیٹھو خوش ہو کے آج دا جمعہ جڑا ہے نا جی وہ اٹینڈ کرو کہ اللہ تعالیٰ ایک دن سن ہور شیطان دے شر تو بچ کے رائے کے زندگی گزارن دا ایک دن اور نصیب فرمایا تیرا کھاواں میں تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ تیرا کھاواں میں تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ تیرا میلاد میں کیوں نہ مناواں حسین گرامی میرے معزز و محترم میرے بزرگوں عزیز جان میرے نوجوان ساتھیوں اللہ جل مجدہ الکریم دا بہت بڑا احسان عظیم اس دی بہت بڑی مہربانی اس دی بہت بڑی عنایت کہ جس میرے مالک نے جس میرے خالق نے سن اج دا 30واں روزہ تے 5واں جمعہ ماہ رمضان دا عطا فرمایا پچھلے جمعہ تے کئی دوست پوچھ رہے ہیں بھئی ساڑی یعنی قضا عمری دا یہی جمعہ میں کہ اللہ تعالیٰ دی رحمت امید رکھو اے کیوں ہے اللہ تعالیٰ اگلا بھی عطا فرماسی انشاءاللہ تے جن راتی چاند نہ چڑھن دی ڈھیر خوشی ہوئی ہو کیڑے کیڑے ہو ہاں جی کوئی اعتکاف والے بھی ہاتھ چویا ہے کیونکہ وہ راتی بستر شسترے بدھی بیٹھے میں ایک دون تکیا تے جانے جی میں کہ بدھے کیوں نہیں جانے جی تھوڑا مولویاں دا کوئی پتہ راتی 12 بجے آنکھوں بجاؤ میں کہ نہیں انشاءاللہ اس دفعہ نہیں ہونا اللہ تعالیٰ خیر فرمائے تو حضرین گرامی حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دے صدقے اور وسیلے نال میرے مالک آج دا یوم بخشیا آج دا دن عطا فرمایا اور عید تو بھی بڑا دن عطا فرمایا کہ رب العالمین نے سن 30واں روزہ عطا کر کے ایک دن ہور بخشیا کہ مانگ لو میرے کو ہور اپنے گناہاں دی معافی مانگ لو جو منگنا چاہندے ہو میں رب العالمین نے تو ایک دن ہور عطا فرمایا ہو سکتا ہے 29 وچ بھی تو ان توفیق نہ مل سکی ہوئے 29 وچ تو ان خیال نہ آیا ہوئے لو ایک دن ہور لے لو ایک دن دا کرم ہور لے لو اے مہربانی ہور لے لو تے صدقہ میرے یار دے نے اس کرم نو ہور ازما لو استعمال فن کر لو اللہ میرا سونا رب میرے اور تواڈے سب دے صغیرہ اور کبیرہ گناہ معاف فرمائے میرے رب سونے جی میں اس ماہ مقدس دے اندر سن اپنے گھر نال محبت دی نماز نال پیار دی تلاوت نال محبت دی توفیق عطا فرمائی رکھیے دعائے کرو کہ انشاءاللہ اگلے 11 مہینے بھی ساڑھے ہی میں گزریں اللہ تعالیٰ سن اپنے گھر نال بھی محبت عطا فرمائی رکھے نماز دی توفیق بھی عطا فرمائی رکھے اور میرا رب سونا
سن اپنے گھر دے وچ آون دی، شیطان دے شر کولوں بچن دی، برائیاں تو محفوظ رہن دی تے نیکی کرن دی رب العالمین توفیق عطا فرمائے۔ حاضرین گرامی، اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک کلام دے اندر ارشاد فرمایا کہ اہل ایمان نو کی کرنا چاہیے، فرمایا اتقوا اللہ، سب تو پہلے اہل ایمان نو اللہ کولوں ڈردیاں رہنا چاہیے، اللہ کولوں ڈردیاں رہنا چاہیے، ہمیشہ ڈر کے زندگی گزارنی چاہیے ہر کام دے وچ، کہ جنی اس دا مراد ماننا ہی ہوندا، ڈرن دا ماننا یہ نہیں کہ انسان ہر ویلے کم دا راوے، نہیں، ماننا یہ ہے کہ کوئی بھی کام کرن لگیاں اگر بندہ سوچے کہ اس کام کیتیاں کہ نہیں میرا رب ناراض نہ ہو سی میرے نال، انو آدن تقوی، انو آدن پرہیزگاری، کہ بندہ اپنے ضمیر نال، اپنے دل نال، اپنے ایمان نال کوئی بھی کام کرن لگیاں جدن سوچیندا کہ ادھے وچ میرے رب دی رضا ہے یا ناراضگی ہے، جے وہ سمجھے ناراضگی ہے تے چھوڑ دیندا، تے جے سمجھے رب دی رضا ہے تو اس کام نو کر باندا، تو یقین کرو رب تعالی ایسے بندے نو بروز قیامت اپنے عرش دا سایہ عطا فرمائے گا۔ تو میرے مالک نے فرمایا اہل ایمان اتقوا اللہ، سب تو پہلا کام تساں کیا کرنے؟ ڈردیاں رہنا۔ کیا کرنے؟ سارے بولو کیا کرنے؟ یعنی ہن انہاں 3 دناں دی محنت تے عبادت تے خوش ہو کے اے آمن والی چاند رات دے وچ اپنا سارا مہینہ ضائع نہیں کر بانا۔ چاند رات کہہ کے نا تے بیلیاں نو ہن نال دعوتاں دے کے کہ جے چند چڑھ گیا تے میری بیٹھک یا تیری بیٹھک اتنے سارے اکٹھے ہو جساں، پھر اتنے غول گپاڑے، پھر اتنے لاب و لعب نہیں۔ جڑی رات آ رہی ہے اس نو آسمانت جڑا نام دیتا گیا ہے وہ ہے لیلۃ الجائزہ، لیلۃ الجائزہ، یہ جائزے دی رات ہے۔ کیڑی چیز دا جائزہ؟ رب فرماندا میں تین 3 دن پورے عطا فرمائے، میں تین 3 راتاں پوریاں بخشیاں۔ ذرا سوچ کیا انہاں دناں دے وچ میں رب نو تو راضی کر سکیاں؟ یا میں رب نو تے راضی کرن والے کم کیتے؟ تو روزہ رکھا، تو تراویح پڑھی، تو قرآن مجید کی تلاوت کر سکے، یا تو ایسے اعمال کر سکے کہ جس نال میں رب تے راضی ہوا؟ اگر کوئی کمی بیشی رہ گئی ہے تو آج دی رات بھی تیرے کول موجود ہے، سویرے نتیجے دا اعلان ہونی، سویرے انعام والا دن نے، مانگ لے اپنے رب کولو معافی۔ ہو سکتا روزے تے رکھے ہوئے لیکن کوئی کمی رہ گئی ہوئے، قرآن تے پڑھیا ہوئے لیکن کوئی غلطی رہ گئی ہوئے، او دے اندر کوئی لفظ چھٹ گیا ہوئے تیرے کولوں، تے صدقہ فطر بھی ادا کیتا ہوئے، تے دیگر نیکیاں بھی کیتی ہوئے، لیکن ممکن ہے کوئی تیرے کولوں خطا ہو گئی ہوئے۔ آج دی رات تیرے کولوں ایک ہو رہی، جڑے ہن ٹیچر حضرات بیٹھے ہو یا سیانے بزرگ والدین بیٹھے ہو، تن سارے نوں پتا اسی سٹوڈنٹاں نوں بچیاں نوں امتحاناں دے وچ کی سمجھانے ہاں؟ بیٹا سارا سال دی محنت ایک پاسے، جڑا اخیرلا مہینہ ہوندا نا پیپراں والا، او دی محنت ایک پاسے، بات اسی کہہ دیں کہ پورا مہینہ ایک پاسے، تے جڑی اخیرلی رات ہوندی ہے پیپر والی، کیوں جی شاہ صاحب یہی اسی درس دینے ہیں نا بچیاں، وہ رات ایک پاسے، تے بات استاد یہ بھی دستا میرے بچوں جڑا پیپر تو پہلے گھنٹہ نہیں ہوندا، پورا سال ایک پاسے، اخیرلی رات ایک پاسے، اے سارے لمحے ایک پاسے، وہ اخیرلی گھڑی ایک پاسے۔ تو میرے بھائیو اے نہیں سمجھنا کہ جدوں چند چڑھ گیا بس اسی ویلے ہو گئے، ہر شے تو نہیں، شیطان آسی اور وہ کوشش کرسی کہ جڑا مہینہ انہاں رب دی راہ چلایا میں ہک رات دے اندر انہاں دیاں ساریاں نیکیاں ضائع کر دیواں تاکہ سویرے انہاں انعام نہ ڈھیوے، نہیں، اس دا خیال کرنا۔ اور پتہ ہے میرے حضور نے کیا ارشاد فرمایا؟ سنن کبریٰ دی روایت ہے، امام بیہقی دی کتاب ہے اور حضرت ابو امامہ تو روایت ہے، میرے کریم نے فرمایا جس نے اے اخیرلی رات سین کے نہیں جاگ کے گزاری تے کیتا کہ اپنے رب نو یاد کر دے گزاری، ذکر و اذکار کر دے گزاری، میرے حضور فرمان دن ایک دن ایسا آئے گا کہ جس دن اللہ دی دہشت اور دی وحشت نال سارے دل مردہ ہوئے سن، لیکن اس رات نو جاگ کے اللہ نو یاد کرنے والے دا دل اللہ تعالیٰ اس دن بھی زندہ رکھے گا۔ صحابہ کرام عرض کی تھی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ وہ کیڑا دن نے، کس دن دی بات کر رہے ہو؟
میرے کریم نے فرمایا یوم قیامت کہ جس دن اللہ دی دہشت دی وحشت اور دا جباری ہونا دا قہاری ہونا پورے جوش تے ہو سی جس اس رات اللہ نو یاد کی تو یا میرا رب اس دن بھی خوشیاں عطا فرمائے گا. اور حاضرین گرامی جڑی آیت مبارکہ میں جناب نو نال نال سمجھا رہے ہیں ہن او دے اندر فرمایا اے ایمان والو اتقوا اللہ ڈردیاں رہنا ہے. اور سیدنا عمر فاروق دی ایک بڑی خوبصورت نظم ہے او دا ایک شعر ہے آپ فرماندے لیس العید لمن لبس الجدید فرمایا عید اس دی نہیں جس نو نویں کپڑے مل گئے چاہے کرنڈی آئی چاہے بوسکی آئی جی میں کسی نے اللہ تعالیٰ نے نعمت عطا فرما رکھی ہے فرمایا اے عید نہیں ہے اے عید نہیں ہے کہ نویں کپڑے پاونے نصیب ہوئے. اے پیارے عمر عید کس کا نام ہے فرمایا العید لمن خاف عن الوعید عید تو اس بندے دیے جس نو اللہ دی ذات دا خوف نصیب ہو گیا جس نو اللہ دی ذات دا ڈر نصیب ہو گیا جنوں تقوی نصیب ہو گیا جنوں پرہیزگاری نصیب ہو گئی عید تو اس بندے دیے. اسی درزی نال بھیڑ وساں تے میرے کپڑے نہیں سیے اور سنت مبارک نواں کپڑا نہیں ہے یہ بھی یاد رکھنا ٹھیک ہے نا. سنت یہ نہیں ہے کہ ہر بندہ نواں کپڑا ہی لوے تا ہی سنت ہے نہیں. کپڑا اجلا ہوئے ستھرا ہوئے صاف شفاف ہوئے پاک ہوئے یہ سنت مبارک ہے. اگر حضور جی ہر سال عید دے موقع تے سوٹ سے ویندے تو میرے کریم مت 72 پیمند لگے کپڑے حضور پہندے. نہیں سمجھ آئی میری بات دی یہ ایک گلنا سمجھنا چاہتے ہی نہ ہو. میں نہیں کہہ رہا کہ اگر رب نے کرم فرما رکھا ضرور رب کی نعمت اظہار چاہیے کرو لیکن اگر درزی بھی انسان اگر نہیں سی سکیا تو خدا را لڑائی نہ کرو. تین روزے سکھایا کیا آئی اس تین صبر تو سکھایا ہی تے ہکے لمحے وچ تیرے سارے جناب صبر دے بندن ٹوٹ گئے تیرے. تو حاضرین گرامی فرمایا ایمان والو اتقوا اللہ ڈردیاں رہنا کہ دہیں ہک پل ساری عبادت ضائع نہ ہو جائے. وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ تے ہر بندے نو تواڈے وچوں غور کرنا چاہیدا سوچنا چاہیدا دیکھنا چاہیدا کہ میں آمن والے دن دی کی تیاری کر رکھی ہے آمن والے کل دی میں کی تیاری کر رکھی ہے. تو حاضرین گرامی میرے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا مومن ہوے جس دے 2 دن برابر نہیں گزردے بلکہ ادا پہلے دن نالوں دوجا دن نیکیاں دے وچ اگے نکل گئے. سبحان اللہ. ان کے خیال ہے اگر یہ مہینہ ساڈا اتنا خوبصورت گزرے کہ کئی ان وچ دوست ایسے بیٹھے جنہاں دی ماشاءاللہ کوئی نماز بھی قضا نہ ہوئی ہو سی رمضان شریف وچ اگے پیچھے نہیں میں رمضان دی بات کر رہا ہوں. اگر یہ مہینہ اتنا شاندار گزریا ہوئے تو کہ اگلا مہینہ ضائع کر دئیے وہ تو مومن تے نہ ہوئے نا. اسا صرف یہ سمجھیا نا کہ میلاد دی جھنڈی اسے دا نام ایمان ہے. اسا یہ سمجھیا نا کہ محرم دا جلسہ محرم دی نیاز اسے دا نام ایمان ہے. نہیں رب فرما رہا یہ بھی ایمان ہے کہ ایک پہلے دن نالوں دوسرا دن تیرا اللہ دی یاد پہلے دن نالوں زیادہ بہتر گزرے. وہ کئی لوگوں نے جٹن دی میں زبانوں سنتا رہنا اے جدوں آخری ہونا سی نا تے شامی چند چڑھ ویسے آخر بس بھائی گئے نمازیں بھی گئیاں روزے بھی گئے. نہیں خدا را یہ رب نے شیطان نو کیوں قید کر کے رکھیا با اس نال پکی پکی دوستی لا لوائے نماز نال اللہ دے گھر نال یہ آمن جامن ہن تسی بنائی رکھیا ہے. تو حاضرین محترم میں حدیث شریف سناواں جناب نو سنن ابن ماجہ دی انسان کو غلطیاں ہوندیاں خطاواں ہوندیاں اسی جناب آدم دی اولاد ہیں غلطی ہو جاونا کوئی ایڈی وڈی گل نہیں لیکن غلطی تے ڈٹ جاونا اے آدم دے پتراں دا کام نہیں. اس چیز نو ذہن تے رکھو غلطی ہو جاونا اے کوئی مسئلہ نہیں ہے غلطی کر کے غلطی تے ڈٹ جاونا اے مسئلہ ہے. جناب آدم نے کتنا عرصہ توبہ کی تھی میں سبحان اللہ نہیں آکھی میں عرصہ پوچھے کتنی بار جناب نو میں دسیا کہ جناب آدم نے جدوں او دانا کھادا تے رب نے زمین تے اتاریا کتنا عرصہ توبہ کی تھی پتہ ہے 360 سال دن نہیں 360 سال
دنیا دے ایک کونے تے جناب آدم، دنیا دے دوسرے کونے تے جناب اما حوا ایک قدم چیندن وقت سجدہ کر دن تے رب دی بارگاہ وچ اپنے اس لغزش دی معافی منگ دن، پھر اگلا قدم تاں چیندن تے 360 سال گزر گئے، رب نو پیار کوئی نہ آیا اسے؟ بولو چا سبحان اللہ، میرے رب نو پیار کوئی نہ آیا اسے کہ ایک لغزش ہوئی ہے تے قدم قدم تے سجدہ، قدم قدم تے معافی، قدم قدم تے رونا تے قدم قدم تے اپنی اس لغزش تے نادم ہونا۔ لیکن میرے رب نے 360 سال تک جناب آدم کو لگاتار توبہ کیوں کروائی؟ تاکہ آدم دے بچیاں نو پتہ لگے غلطی ہو جانا ایک کوئی مسئلہ نہیں ہے، انسان ہے، خطابار ہے، ہو سکتی ہے غلطی، لیکن غلطی تے اڑ نہیں بہنا بلکہ بابے دی طرح اپنے غلطیاں دی معافی منگ دیا رہنا ہے۔ بولیے غلطیاں دی معافی، سارے بولو غلطیاں دی معافی منگ دیا رہنا ہے۔ آئیے دوستانی گرامی قدر، سنن ابن ماجہ دی حدیث شریف، میرے کریم آقا نے ارشاد فرمایا لوگو سنو، اللہ تعالی کدن کدن اپنے بندے دے عمل تے خوش ہوندا، یعنی عمل بندہ کر رہا ہوندا لیکن خوش میرے پاک رب العالمین دی ذات ہو رہی ہوندی ہے۔ اور ہمیشہ باپ تے بیٹے دی مثال یا ٹیچر شاگرد دی مثال دے دینا، ٹیچر ہوئے، باپ ہوئے، اس سے بیٹے تے اس سے شاگرد تے خوش ہونے جیڑا کمال ہوئے، لائق ہوئے، اطاعت گزار ہوئے، فرما بردار ہوئے، اس سے دی غلطی بھی معاف کیتی ویندی ہے کہ چلو یار سارا سال کہنا منیندا، سارا سال آکے لگدا، سارا سال میریاں گلنا سندا منیندا، جے کدی ہک ہو گئی تاں کہ ہویا اے تیرے میرے والدین دا یا ساڑھے اساتذہ کرام دا اصول ہے، لیکن میرے رب العالمین دا اصول کے ہے۔ جناب سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے کریم آقا دا فرمان سنا رہے ہیں، فرمایا گیا لوگو سنو، ان اللہ عز و جل افرح بتوبت احدکم منہ، کہ رب تعالیٰ سب تو زیادہ خوش اس بندے تے ہوندا جیڑا بندہ اللہ دی بارگاہ اندر گناہاں دی معافی منگدا۔ استاد تے باپ کس تے خوش ہوئے؟ جیڑا لائق آئی، اطاعت گزار آئی، فرما بردار آئی۔ جیڑا نلائق ہوندا، جیڑا اطاعت گزار نہیں ہوندا، انہوں باپ بھی دھتکار کے رکھدا، استاد بھی پیچھے بہا دیندا۔ لیکن میرا رب فرما رہا میں ادن زیادہ خوش ہونا جدن کوئی گناہگار میری بارگاہ چڑھ کے اپنے گناہاں دی معافی طلب کر دے۔ اچھی آکو سارے سبحان اللہ۔ آتے آج سمے آئے نہ پہتے میرے سامنے بے کے ذرا توجہ نال میری گفتگو سنے آئے۔ حاضرین گرامی کا فرمایا گیا اللہ تعالیٰ خوش کتنا ہوندا، میرے رب نو کسے دی توبہ تے خوشی کتنی ہوندی ہے۔ آج لوگ جنتی بھی بنا رہے ہوندے، جہنمی بھی بنا رہے ہوندے، جی دے اعمال ویکھو ایک کدی جنت جا سکدا، اتنا سیدھا سامنا جہنمی ہے۔ لیکن یاد رکھیا ہے میرے پاک رب العالمین نے جنت تے جہنم والا معاملہ نہ پیران دے ہاتھ اندر دیتا، نہ مولویان عطا فرمایا، نہ کسے ہور نو بخشیا۔ اے معاملہ میرے رب نے اپنے کول رکھیا ہے کہ جنت دیواں میری مرضی ہے، جہنم بھیجا میری مرضی ہے۔ لیکن اے بھی یاد رکھیا ہے ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، کہ بے شک اللہ تعالی کس سے بھی نیکی کرنے والے دی نیکی ضائع نہیں فرماندا ہوندا۔ یعنی او عدل و انصاف دا پے کرے، او دے کولوں میزان عمل پورا پورا تولا جائے گا، پورا پورا بدلہ تے حساب دیتا جا رہا ہوئے گا۔ لیکن فرمایا جا رہا ہے اے لوگو باوجود اس دے میرے رب نو توبہ دی کتنی خوشی ہوندی ہے۔ فرمایا گیا بِضَالَّتِهِ اِذَا وَجَدَهَا، جتنی کہ کسے بندے دی کوئی چیز گم ہو جائے۔ محدثین نے مثال دیے دیتی ہے، ایک بندہ سفر تے جا رہے آئی، اس مقام تے جا کے اپنی سواری کھڑی کی تھی، او دی سواری تے پانی بھی آئی، کھامن پیمن والیاں شیاں بھی آئیاں، دوپہر دا ویلا آئی، ریگستان آئی،
ریت والا علاقہ آئی، بندہ تھک ہار کے کیلولا کرن واسطے ایک درخت دی چھاں تلے آرام کرن لگ پیا، سیں گیا۔ جدو گھنٹے بعد یا 2 گھنٹیاں بعد جاگ آئی، ویکھیا وہ دی سواری کول کوئی نائی، ہن ساریاں چیزاں اس سے تے آئیاں، پانی اس سے تے آئی، اور وہ کھانا پینا اس سے تے آئی، وہ دا مال و متاع اس سے تے آئی، اے ساریاں چیزاں گم ہو گئیاں۔ ادو بندے نو بھوک نے ستایا، ادو پیاس نے ستایا، انسان دی جان بنن تے آ گئی، انہیں سمجھو آخری لمحے آ گئے، بندہ بے ہوش ہونے لگ پیا۔ اللہ دی بارگاہ اندر انسان دعا کر رہا، میرے پاک اللہ کوئی کرم نوازی فرما، اے مسبب الاسباب ذات کوئی کرم نوازی کر، میرے حال تے رحم فرما، مہربانی فرما میرے اللہ، میرے آخری سا آ گئے، جے تو چاہویں تا زندگی میری واپس لوٹا سکدا، تو کرم نوازی فرما سکدا، تے کرم ہویا، سواری واپس آ گئی، تے سواری تے سامان بھی انجیار موجود آئی، پانی موجود آئی، کھانا موجود آئی، او دا سارا پیسہ ٹکا موجود آئی۔ محدثین فرمانے نے دسو اس بندے نو کتنی خوشی ہو سی اس چیز دی کہ او دی سواری واپس آ گئی، تے کیڑے ویلے جدن آخری سا آ گئے آئے، زندگی دی سرے ساری نوید مک گئی آئی، سواری واپس آ گئی، سمجھو سواری نہیں آئی، انسان دی زندگی واپس آ گئی۔ فرمایا لوگو جتنی خوشی اس بندے نو ہو رہی ہے، اتنی خوشی میرے رب نو توبہ کرن والے دی توبہ تو ہو رہی ہوندی ہے۔ اللہ یا رسول اللہ حق چاہیے، ماشاءاللہ توجہ ہے سر، بڑی توجہ کرے سو، اے رب دے کرم سنو، میرا رب تیرے میرے واسطے کے کرندہ رہا، تین تے میں کیتا، آج اساں اس چیز اتے غور کرنا ہے، میرے حضور نے تیرے میرے واسطے کے نہیں کیتا، اساں کے کیتا، اساں کے کیتا۔ میں تو شاہ پور دی ایک مسجد دے وچ بیٹھے چند جمانہ دا تو میں واقع دساں، اس سال دا تو خدا دی قسم توڑے رونگٹے کھڑے ہو جانے کہ مسجد دے وچ اعتکاف بے کے بھی ایک گل نہ ہو رہی ہیں کہ میری اتنی چرس آئی پئی ہے، میں اتنا کاروبار کر لینا، کیا اسنو رمضان آتے ہیں اور کیا اسنو اعتکاف آتے ہیں، کیا اسنو خدا دا گھر آتے ہیں، اور کیا وہ اسنو انسان آتے ہیں، مسلمان تو بہت دور رہ گئے نا، اسنو انسان آتے ہیں۔ میرا رب فرما رہا میرے بندے ویک، میں تیرا انتظار کر رہا کہ میرا بندہ آئے میرے کل معافی طلب کرے، میں رب اس میں معاف کرا، تے تو اتنا دیدہ دلیر کہ تین خدا دے گھر دے عزت عظمت دا بھی خیال نہیں، تین رمضان دی عزت عظمت دا بھی خیال نہیں، تین اعتکاف دا بھی خیال نہیں۔ اور سنو جنہاں آخری روز آویا نا تو میرے حضور دی حالت کے ہوں دیا، حاضرین گرامی قدر، میرے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی اکھاں چوں آنسو روا ہونے، آنسو جاری ہونے، آقا رو کے کہہ رہے ہونے، یا شہر رمضان الوداع، اے اللہ دی رحمت والے مہینے الوداع ہو رہے ہیں، پھر زندگی اندر پتہ نہیں دوبارہ موقع ملے نہ ملے، اے بخت والیا، اے عظمت والیا، اے نیکیاں والیا، اے ثواب نال بھرے ہوئے مہینے تو الوداع ہو رہے ہیں۔ میرے آقا دعا کے منگ رہے ہوں دے آئے، یا رب العالمین اے مہینہ ساڑھے کول تیرا مہمان بن کے آیا، اے مہمان دے طور تیریا مہمان واپس آ رہا، میرے پاک اللہ کرے مہمان ساڑی لاج رکھ لوے، ساڑی شکایات نہ کرے، ساڑے گلے شکوے نہ کرے کہ انہا خیال نہ کیتا، انہا میری پروری نہیں کیتی، انہا میری عزت احترام نہ کیتا، انہا میرا خیال نہیں کیتا، انہا میرے نال پیار نہ کیتا، کدائیں ساڑیاں شکایتاں نہ لا رہا ہوئے۔ میرے آقا ساری رات چاند رات والی اللہ دی بارگاہ اندر یہ دعائیں کر دیا رانا۔ اسی کیسے امتیاں کہ ساری رات بس اے چاند چڑھن دی دے رہے، آج تا مثلا ویکھنا بھی کسی نے ٹی وی بھی سارے ان پتا
کہ شام دی نماز تو بعد اج بس 3 دن مکمل ہو گئے دے گانو ویسن اچھی اچھی آواز نال گانے چل پوسن کیا اس کم واسطے میرے آقا غار سور وچ روندے رہے کیا انہاں گلاں واسطے میرے حضور غار حرا وچ روندے رہے فرشتے آن کے آتے آئے سونا کر تو انہاں دے واسطے بد دعا تے میرے آقا فرمانا نہیں میرے اللہ میں رحمت للعالمین بن کے آیا میں بد دعا نہ دیندا میرے اللہ انہاں ہدایت عطا فرما دے انہاں ہدایت دا نور غزوہ بدر صحابہ کرام انتن بڑا مشہور واقعہ 3 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین منافق تو اونج نہ گئے نا تے اے کسے کام میں چاہیے نہ کہ چلو ہن لشکر نکلدا پیا لشکر چلا ویسی تو میں اپنا کام کر کے پچھو رہا ویسا وہ دیاڑ گزر گئی دوئی دیاڑی وقت بھی کام پورا نہ ہوئے تیسرے دن اخیر انجے سمجھ لے بہن لشکر پہنچ گیا ہونا نہ جا سکے اتنے تائیں خبریں آمن لگ پئیاں کہ سونا غزوے تو فتح یاب ہو کے واپس آ رہے ہیں اور منافقاں دے بارے وعیداں اترن لگ پئیاں کہ جنہاں دھوکا دیتا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم 3 صحابی رسول ہن جلے حضور واپس آ گئے منافق آئے انہاں لگی لپٹیاں انہاں کوڑ مارے بجی او یہ ہو گیا جی تے وہ ہو گیا تے اے مجبوری تے یہ مجبوری ایک صحابی ایسے آئے انہوں نے کئیاں سمجھایا کہ جا کے تو ہنج کر کے گل کر دے میں کوئی بہانہ بڑھا دے میں وہ آئے انہاں کہیں نہ کر سکدا کہ ہی غلطی کر بیٹھا دوجہ کوڑے لارے لاما کوڑا بہانہ کرا نہیں میں سونے جا کے سیدھی سیدھی گل دس دینا آئے میرے قریب نو جا کے سیدھی گل دس دیتی سونا ایک دن کم دی وجہ تو رک گیا دوسرے دن کم نہیں ہوئے بے آج لگا ویسا شام پہنچ ویسا سویرے پہنچ ویسا نہ پہنچ سکیا پہلا غزوہ بدر آئی اللہ تعالیٰ نے بڑی سخت وعید عطا فرما دیتی میرے حضور نے فرمایا کہ پورے مدینہ وچوں کوئی شخص بھی ان تریاں نال بول نہیں سکتا نہ کوئی کلام کر سکتا نہ کوئی چیز لے سکتا نہ کوئی چیز دے سکتا ایک فتوہ ہوندا بانڈا وقت کرنا والا ہوں تو میں بڑا بڑا مولوی ہوں میری ضرورت نہیں کہ میں تو کسی دا بھانڈا واق کرا تساں پتہ نہیں میرے خلاف کتنے کتنے فتوے تساں گھڑ کے لیا وگرنہ اس تے بھی فتوے لگ دے ہیں بھانڈے واق ہوندے ہیں اگر کسی شہر کے اندر دن تے رمضان شریف اندر چلہ بال پویا نا چلہ تے روٹی پاک پویا تو بھانڈے واق ہون دے فتوے لگ ویندے ہیں آج تسی مولوی انہاں تے ہاتھ چڑھ گئے ہیں نا جنہیں سن اس پاسے لایا وہ میں مسئلہ کیتا میں دوبارہ اس کو اس واسطے دہرا رہا تاکہ کوئی توڑے ذہن کھلن میں عرض کیتی آئی کہ روزہ تے تراویح لازم و ملزومن آپس کے اندر ایک چھڑے سو تو دوجے دا کامل ثواب نہ ملسی تو ان میرے تو اپنے بیلیاں میرے تے رکھ لو جی انہی مفتی ہوں دن تراویح الگ کے روزہ الگ کے ایک ہی آدھا سن بے کے دوجہ دن تو نہ گزریا جی انجینئر صاحب انہاں فتوہ ٹھوک دیتا انہاں کجی حضور دے دور میں کوئی ثابت کر کے دے بھی تراویح ہے کہ نہیں تے ساڑھے شاہپور دے جوان اس نو پہ شیئر کرتے نو دی ویڈیو نو دین تے ڈاکے ہنج نہیں مارے گئے آہستہ آہستہ دین تے چرکا لگایا گیا پہلے 12 لیگ جماعت اٹھی جی 20 نہیں 12 بات 8 لے آگئے آج پویو ستیہ ناس کرنا لے آگئے جی شہ اللہ لی کوئی نہیں اے تو جناب عمر دا کام میں حضور دے دور کوئی ثابت کر کے دے وے جاؤ دیو جواب ہو اگر ساڑیاں گلنا تو چنگیاں نہیں نہ لگ دیا تو جاؤ دیو جواب ہو انہاں بھی تکیا کہ او من حرامی تے حجتاں ڈھیر آلے دوں بدن ہون تکلیف انہاں خواہ مخواہ دی پڑھنی نہ اونج کوئی نہیں انہاں تو قرآن مجید دی غلط تشریح دے کے انہاں تو دین تو دور کرنا شروع کر دیتا میں ایک حدیث سننا تو اکثر اور بالخصوص اس جمعہ تو ہر سال سننا کہ میرے حضور نے فرمایا حضور نے اس دور تو پناہ منگی فتنے دے دور تو فرمایا کہ لوگ راتی ایمان نال سو سن سویرے انہاں دے ایمان کوئی نہ سن جس سویرے ایمان نال ہو سن رات انہاں دے ایمان کوئی نہ سن خدا دی قسم میں سوچیندا یا رسول اللہ جناب دا ہر فرمان حق ہے ہر فرمان لوہے تے لی کے لیکن کریم ساڑھے ناقص عقل سمجھ نہیں رہی انج کی میں ہو سی کہ رات لوگ ایمان نہ لو سن سویرے ایمان کوئی نہ سی وہ کہوے راتی سن دے ایک ایسی ویڈیو آگے چڑھ گئی انسان دی سوچ اسے پاسے چلی گئی ایمان نہ رہے ہے کوئی توڑے چو جڑا آکے بتراوی ہے ہی نہیں جی بولو نہیں بولے تسی
میں لگتا تھوڑے تے بھی وہ اثر ہویا کھڑا ہے. تو اپنے وقت نہ آکو, اپنی عقل نو ہاتھ مارو. میرے کریم نے 2 دن پڑھ کے تیسرے دن اس واسطے نہیں پڑھی. کرم سن میرے حضور دے کرم تے احسان سن. یا رسول اللہ آج کوئی نہ آئے. فرمایا جے میں تریجے دیوں بھی لگاتار لگاندا وقت اے سنت نہ راندی میری امت تے فرض ہو ویندی تے جے نہ پڑھ دے تا گناہگار ہو. تے تساں بغیرتاں دین دی اتنی شکل بگاڑ دیتی. خدا را میرے جوانوں آؤ. وہ جی یہ حنفی یوں کرتے ہیں, یہ فلاں کرتے ہیں. کدیا دن جی یہ دعا کوئی نہیں, کدیا دن جی فلانی شے کوئی نہیں, کدیا دن فلانی شے کوئی نہیں. تسی بس صرف انج کیتا نا کہ محرم دا جلسہ ہویا تے مولوی صاحب انہوں آکھا کان تے ہاتھ رکھ کے پڑھ دوڑے تے سنا شہادت. انسان چسکا نہ آندا. ہووے میلاد دا جلسہ انہوں آکھا سن دوڑے سنا بھی بابے فرید دے. ساڑھے چسکا انج پورا نہ آندا. کھاؤ جتھو دل نے انہوں کیا 21 رجب نو میرے بھائی بیٹھے شاہپور شہر دے انہاں دے کول جلسہ آئی 21 دی رات. اچھا میں انہاں کول پوچھیا خان قادری صاحب تشریف لے کے آ رہے ہیں. میں کہا جی انہوں نے موضوع کیڑا دساں؟ انہاں کہا جی اصلاحی ہوئے. کیڑا موضوع ہوئے؟ اصلاحی ہوئے. میں کہا جی ٹھیک ہے میں کہہ دینا خرچہ تسی پہ کر دیو. میں انہوں نے کہہ دیتا اصلاحی. انہوں نے اس گل تے تقریر کی تھی بھائی ہسے تھوڑے کرو تے رنے زیادہ کرو. سنیا ہے کسے جی کوئی جیسے سنیے تھا ہسے تھوڑے کرو رنے زیادہ کرو. اور انہوں نے شعر میں نے آج تک یاد ہے کہ اے ہنسنے والے کبھی رو بھی لیا کر, یہ ہر روز کا ہنسنا تجھے برباد نہ کر دے. اور اتنی پیاری انہوں نے گفتگو کی تھی کہ ہر اکھ اشک بار رہی. جی میں باہر نکلیا تو میرے شاہپور صدر دے دوست انہوں نے کہا تھوڑی مات ماری گئی ہے. میں کہا خیر ہوگی کیوں ہویا؟ جانے آج کیڑی رات آئی, آج یہ موضوع ٹھکدا ہی. میں کہا میں ایمان دی دس کیا مولا علی نہیں روئے؟ اچھا بولو جنہوں گل سمجھ آئی ہاتھ چک کے بولے سبحان اللہ. میں کہا میں ایمان دی دس کیا میرے مولا علی دی اکھاں وچوں آنسو نہیں آئے؟ کیا سیدہ کائنات نہیں روئیاں؟ کیا حسن و حسین نہیں روئے؟ کیا امام زین العابدین نہیں روئے؟ تو سن تماشا بنا لیا. سن مسیب سناؤ جی اسان یہ دسو اکبر کی میں شہید ہوئے. تین میں یہ نہ دسا کہ ساری رات گزر گئی امام زین العابدین نو کعبہ دے غلاف وچ لپٹ کے یاد دیا میرے اللہ اتنے تیرے پانی دے قطرے نہیں جتنے میرے گناہ, اتنے تیرے درختوں دے پتے نہیں جتنے میرے گناہ, اتنے تیرے ریت دے ذرے نہیں جتنے میرے گناہ. لوگ آئے انہاں کو خدا دیا بندیا کیڑا گناہگار ہے نکل اتھوں کہ نہیں تیری وجہ تو ساڑھو تے عذاب نازل ہوندے یہ ایڈا وڈا گناہگار تو. لیکن وہ بندہ نہ نکلا. ایویں زارو قطار ساری رات روندہ رہا اللہ کو اپنے گناہ مدی میں معافی منگدہ رہا. سویر تہجد دا وقت آیا وہ کعبے دے خلاف وچ لپٹی شخصیت وہ جدوں باہر آئی ویت کے لوگ بے ہوش ہو کے زمین تے گر گئے. ہوش آیا پوچھیا وہ کون آئی؟ انہاں کہے حسین دا بیٹا امام زین العابدین آئی جڑا ساری رات ان گناہاں دی معافی منگدا رہ گئے. اللہ میری جان خدا را کپڑے نویں لئیے نا جی تا انہوں دھوان واسطے بھی نا کسے نہ کسے دھوبی دی یا کسے چیز دی لوڑے تاں اجلے ہوں دن تے تاں دوبارہ انسان دے جسم تے آن دن. گندے کپڑے پائے ہوئے تو لوگ گلہ کردہ من بھی گندہ ہوندہ انہیں انہوں بھی اجلہ کرن واسطے کہیں دھوبی دی لوڑے. اور جیڑا بغیرت انجینئر تنادا نا کہ بابیاں دیا گلہ چھوڑ اس بغیرت نو سمجھا کہ دلان دی صفائی یا قرآن کر دئی یا کوئی اللہ والا کر دئی اس تو علاوہ دل دی صفائی بھی نہیں. خدا را میرے جوانوں پڑھے لکھے حضرات اس فتنن سمجھو. دیکھو نا اگر صرف قرآن حدیث تے گل ہو گیا یا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین دے اقوال و اسوار تے اقوال تے بات ہو گیا
تو ہن میں امام زین العابدین دی گل سنائیے. آپ تو صحابی نہیں, آپ تو تابعی ہیں, کیونکہ جناب امام حسن و مجتبی امام حسین صحابی رسول ہیں, انہوں دی زیارت کر رکھی ہے, اس درجے تابعی ہیں نا, ان تو خاندان رسول ہے. تو میں کیا کہوں, میں زین العابدین نے گلنا چھوڑ دیں, توڑ دیں, میں فیصلہ رکھا ہے, میں شیخ عبد القادر جیلانی دی بات چھوڑ دیں, میں خواجہ معین الدین چشتی اجمیری دی گل چھوڑ دیں, میں حضرت شاہ سلیمان تونسوی دی گل چھوڑ دیں, جنہ ہن ایک تیرے برے صغیر آج اگر ایک کلمے دا پرچم لہرا رہے ہیں تو 90 لاکھ نو کلمہ پڑھاون والا انجینئر دلے تو نہ, اے میرا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری ہے. ہاں, اے میرا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری ہے. اور یہ تو میں خواجہ معین الدین چشتی اجمیری دی میں بات کر رہا, تو میں شاہ سلیمان تونسوی دا واقعہ سنایا اسی, کیویں نہ دل بدلے, کیویں نہ لوگاں دی دل دی دنیا تبدیل کیتی. تہجد دا وقت ہے, حضرت خواجہ شاہ سلیمان تونسوی اپنے گھروں نکلیں, مسجد جا رہے ہیں تہجد ادا کرن واسطے. ہن اگر اج کل والے پیرن کوئی تاکے الا ماشاءاللہ, اگر میرے پچھلے بزرگاں تے کوئی گل کردا تو ظلم تے زیادتی کر رہا, اسی اج جانا دے ذمہ وار نہیں. اگر کسی ڈھول جائز قرار دیتا تو سائیں جانن تے گائیں جانن, ساڈے اس نال کوئی لینا دینا نہیں. میں تین گل سنا رہا خواجہ شاہ سلیمان تونسوی پیر پٹھان دی. ہن توجہ دیسو, تہجد دا وقت جناب آپ نکلیں تہجد واسطے, گلی دے اندر چل دے آ رہے ہیں, اندھیرا ہوندا جناب نو پتہ نہ سحور ویلے تہجد دے ٹائم دے, لیکن معمولی جئی آواز بھی دور دور تک جا رہی ہوندی ہے, پتہ چلدا رات دی سائیں سائیں ہوا دی آواز بھی سنائی دیندی ہے. بولیے دیندی ہے کہ نہیں؟ چھوٹا جیا پتا کھڑ کے او دی بھی آواز رات دے اندر سنائی دیندی ہے, کیونکہ سکون ہوندا. گلی دی نکرے 4 چور کھلوتے چوری واسطے, ادوں بابا جی چل دے آ رہے ہیں, جی میں آپ کول گئے قریب پہنچے, انہاں تکیا کوئی بابا آ رہا, نسن دی کرن لگے. فرمایا آپ نے پہچان لیا اس ویلے کھلوون والے جوان ہور کون ہو سکدے, چوراں تو علاوہ ڈاکواں تو علاوہ. فرمایا بچیوں دوڑو نہیں, میں بھی تواڈی طرح دا چور ہاں. چورن تسلی ہو گئی, کوئی اپنا آ گیا ہے. آکھن لگے بابا جدوں شکل تکیوں نے, بابے دی عمر تکیوں نے, چٹے وال ڈٹھیوں نے, آکھن لگے بابا تیری چٹی داڑھی ہو گئی, اچھے چوریاں کریں دا ودا. فرمایا بچڑیوں اے تا تون پتا نہ, آتا سر نال ویندیاں ہوندیاں, سر ونجے تا آتا ویندیاں, لہذا میری عادت نہیں جا رہی. تے میرے پتراؤ کیویں کھلوتے ہو, پریشان نظر آ رہے ہو. آکھن لگے بابا اس گھر دی چوری کرنی آئی, لیکن کے کراں مالک جاگدا پیا, جے چوری کرن ویندے ہیں نپے وسائیں, لہذا چوری نہ پہ کر سکدے. بابا دا میرے پتراؤ یہی تو فرق ہوندا ہے نا عمر دا, چھوٹی عمر والے دا تے بڑی عمر والے دا کیڑا. فرمایا بچیوں تسی مالک دے جاگدیاں چوری نہیں پہ کر سکدے, تے میں او چوراں, میں چوری کریں دا تاواں جدن مالک جاگدا پیا ہوندا, میں چوری تاں کریں دا ہوندا. ایک لمحے واسطے سوچے آئے کسی ذرا جی نعرے دی بس کرو, جی 2:30 ہو گئے نے. میرے کچھ دوست دور 2 چک تو بھی آئے بیٹھے, انہوں نے ویسے خبر تا دیتی ہے بھائی میرا جمعہ ہوندے کوئی پتہ نہیں, 1:30 بجے شروع ہو ویندا اگو اللہ دی آس ہے. آج تا آخری جمعہ ہے, چھٹیاں بھی ہیں. مشتاق بھائی کے کہنا ہے, تو تسی ٹوینز ہو, میں تھوڑا نام ہی نہیں یاد رہندا ہیں جی. ماشاءاللہ آج کئی دوست جڑے میں سال بعد ویدھا نا, آج اللہ تعالیٰ انہاں دی زیارت کرائی ہے سال بعد آلے. تے ان ذرا توجہ نال حاضرین گرامی کر, ایک باری دل بدلن واسطے چوراں والا لبادہ اوڑھ لیا. میں چورا, میں بھی چوری کریں نا. تے انہاں تو اتوں ہو کے آئے, بیٹا تسی ڈر رہے ہو کہ مالک جاگدا پیا چوری نہیں ہو سکتی, میں تا چوری کریں دا بھی تا ہونا جدن مالک جاگدا پیا ہوئے.
بابے دیاں ہتھاں تے پے گئے پیراں تے ڈہ گئے بابا مہربانی کر رات ضائع جا رہی ہے سن چوری کرا ساڑی رات ضائع چلی جائے گی ساڑا سفر رائے گا چلا جائے گا حاضی نے گرامی کر بابے ہونا فرمایا میرے بچیوں لیکن ایک بات ہے کہ میری طریقہ کار ہے چوری کرن دا فرمایا بابا جی او کیڑا جانے پتروں میں چوری کرن تو پہلے ایک بار اللہ تعالیٰ دے گھر ویندا ہونا اللہ دے گھر ویندا ہونا اتھے ونج کے وضو کرنا وضو کر کے میں 2 رکعت نماز نفل پڑھدا ہونا وقت میں چوری کرنا اللہ دی قسم ہے اس نفل دی قسم ہے مالک جاگدا پیا ہوندا میں چوری کر کے لے کے پڑھن لگا وینا انہاں کیا بابا اج ساڈی چوری تیرے ذمہ آ گئی سن چوری کرا باویں وضو کرا باویں مسجد لے جا باویں نفل پڑھا آپ نے فرمایا آؤ میرے نال آپ لے کے مسجد اندر آ گئے جس ویلے وضو کرامن دا ویلا آیا آپ نے نہیں فرمایا چاؤ لوٹے تے کرو وضو بلکہ آپ نے کیا کیتا اپنے ہاتھ نال لوٹا پکڑیا ایک نو بلاندے رہے آندے جاؤ تے وضو کردے جاؤ پانی آپ پہ پاون آج تا پیران دیاں جتیاں چاون والے ہور گڈیاں چلاون والے ہور نخرے اٹھاون والے ہور کپڑے سیٹ کرن والے ہور رومال پکڑن والے ہور موبائل پکڑن والے ہور لیکن اللہ دی قسم میرا پیر پٹھان کے کر رہا آپ اپنے ہاتھ نال وضو کروا رہے ہیں جس ویلے انہاں وضو کر لیا پھر آپ نے وضو کیتا وضو کرن تو بعد اندر مسجد چلے گئے تے 2 رکعت نماز نفل دی نیت کر لئی جس ویلے مصلی تے کھلار لے سجدے اندر گئے حضرت خواجہ شاہ سلیمان توسوی دعا پہ منگن سجدے اندر میرے اللہ میں تیرا عاجز بندہ میں تیرا حقیر تے ادنا جیا بندہ اتنا کر سکتا اس کے 4 چور اتھوں میں لے آیا طریقے نال تیری مسجد دے اندر لے آیا میں تیرے گھر دے اندر لے آیا میں اتنے جھکا چھوڑے میرے اللہ اتنا میں کر سکتا اس انہ دے دل پھیرنا تیرا کم میں دل بدل دے یعنی جیڑا کام میں کر سکتا اس میرے اللہ او میں کر رہا دے اگلی ذمہ داری تیری ہے انہاں دے دل پھیر میرے اللہ حاضی نے گرامی آواز آئی اے میرے شاہ سلیمان سن لے انہاں اتھے لے آمنا تیرا کام آئی تے تو ہون کہہ رہا انہاں دے دل بدل دے جس ویلے تو وضو کروا رہا ہے اس ویلے وہ پانی میں انہاں دے دل تے بھی پھیر رہا ہو دل بھی پاک کر رہا آدھا میں بابیاں چھڑ دیا بابیاں میں چھوڑ دیا بابوں کی باتیں پرے رکھیں وہ کون آئی جس ماں دے دیتے ہوئے 40 درہم جڑے کمیز دے اندر سیتے ہوئے آئے وہ کون آئی وہ تیرا پیو آئی وہ دلے تیرا پیو آئی ہو وہ میرا شیخ عبدالقادر جیلانی محبوب سبحانی آئی ہے تو تو ڈرامے کرنا تو تو آدھا میں ظلف بھی بندے پسامن واسطے رکھی ہے میں امامہ بھی اس واسطے پائے کہ لوگ پسندتا میری گال سن سن تیتا حضور دے امامے دا بھی مذاق اڑایا تیتا حضور دی ظلف واللیل دا بھی مذاق اڑایا آؤ جدی بنیاد یہ ہوئے ایک صحابی رسول نے مکہ تو شام دا سفر کیتا ایک حدیث لین واسطے اگر آپ نہ ہو نا انجینئر زدہ تے کوئی توڑا دوست ہے تا میری گلنا مہربانی کر کے انہوں سنا دینا ایک گل تو اس کی کتی ہوئی نا کہ میں پگڑی تے امامہ تے ظلفہ میں کیوں رکھی ہے گیٹ اپ میں کیوں اپنایا ہے سنی نہیں نہ دی کدی کہ میرا دل کردہ کہ میں تے باقاعدہ طور تے سلائیڈ چلاما نال تے تو میں ایک کی گل سمجھاما ہو دی تو وہ دن میں گیا میں پتہ چلا کہ فلان جگہ تے ایک شخص ہو دے کو ایک سرکار دی حدیث ہے ایک میں اتنا لمبا سفر کر کے پہنچا لیکن میں کہ منظر انہاں کہتا کیا کہ جھولی ہنج کر کے بدن تے بکری جڑی انہوں نسی ودیے تے انہوں بلا رہے ہیں نپن دی کوشش کر رہے ہیں انہاں تکیا تے جھولی شے کوئی نہیں جھولی شے کوئی نہیں بس اومیں جڑا ہے نا جی خالی دکھاوے خیر انہاں بکری پکڑ لئی انہاں کہ جناب ہون دسو کی میں آیا ہے انہاں کہ جناب کوئی کام ہی کوئی نہیں
انہوں نے کہا دسو تے سے میں آئے ہو کوئی کام انہوں نے کہا جی کوئی کام نہیں مکے تو شام کس واسطے صرف حضور دی ایک حدیث لین واسطے واپس مڑ پے کسے پوچھیا تسی سرکار دی ایک حدیث لین گیا ہے سنن گیا ہے سماعت کرن گیا ہے لئی نہیں واپس آ گئے انہوں نے کہا میں اس بندے کو حدیث کیویں لواں جڑا بکری دال آئی ودا ہو سکتا پتہ نہیں میں نے بھی حضور دا فرمان سیدھا دے نہ دے اے معیار آئی سبحان اللہ بندا ہے تے اے معیار آئی کسے کولو دین لین دا جدی بنیاد یہ ہوئے کہ میں ہر بندن پھسامن واسطے ساوی پگڑی پا باننا تے کالی پا باننا تے فلانی پا باننا تے میں زلفاں اس واسطے رکھیاں کہ تاکہ کوئی میری گل سنے تو اس کول تو دین لین لگا اس کول تو دین لے رہے ہیں چلو اسی نہ کسے کام دے صحیح میں تک کے پیچھے پگڑی بان بھی نہ سکتا میرے کو دی عزت نہیں کیتی ویندی جڑی گل صاف ہے کیونکہ میں جٹاں کول بھی بہ رہنا میں بیلیاں نال بھی بہ رہنا میں گراؤنڈ وچ بھی کھلو رہنا میں صاف پہ گل کردا میں کیویں ہر ویلے پگڑی اے بڑی عزت والی چیز ہے امامہ شریف ہے ایک جمعے والے دن کم از کم میں پتہ ہوندا میں اتھوں آونا تے سیدھا اتھوں ٹھیونا تے اس رستے وچ میں امامہ شریف پگڑی اپنی بن کے رکھدا جتنی دیر میں میرے ہن جبے آئے پین میں جی پا نہ رہا کیوں کہ یار کیا میں اس قابل نہ صحیح ایک چیز ہوندی ہے تے جے میں اج ہوواں کچھ بھی نہیں تے میں جبے کبے دستاراں تے لٹرم تے پٹرم تے اگے تے پیچھے کیڑی لوڑ ہے دی جو ہیں تواڈے سامنے کھلی کتاب دی طرح بیٹھے ہیں کل بھی میں اپنے ایک دوست کو پیادا اس کہ میں الحمدللہ 17 سال ہو گئے اس شاہپور صدر دے اندر خطبہ جمعہ دیندے ہیں میری 22 سال عمر آئی میری نوخیز اٹھتی جوانی ہے جس ٹائم میں تے تواڈے کول آیا لیکن میں ان 17 سالاں وچ اپنا کردار تواڈے سامنے رکھیا ہے ٹھیک ہے نا کس واسطے اے نہیں کہ میری کوئی قوم یا میری عزت ہے فرق نہیں میں دین دا علمبردار بنیا بیٹھا میں منبر تے بیٹھا میں غوثیہ مسجد وچ بیٹھا میں سنیے میں راہ پر بن کے بیٹھا کل میرے مسلک تے میرے دین تے میرے اس منبر تے بات آئے گی لہذا اپنے آپ نو کنج کے رکھو گل جڑی ہے صاف صاف کھری کھری تواڈے سامنے خدا را دل دی دنیا بدلنے والے اے لوگ آئے اے تیری طرح یوٹیوبر نہ آئے یہ گل بھی سننا اگر تین کسی دی کرامت سمجھ نہیں آ رہی تو اس نو الزام نہ دے کہ چیزاں ہیں کوئی نہ من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب رب تعالی دو بندے نال جنگ دا اعلان کیتا ہے پتہ ہے کڑے کڑے ایک جس نے سود کھادا پڑھو تیسرا پارا اودا چوتھا رکوع پڑھو پنجواں رکوع سوری اللہ تعالیٰ فرماندا کہ جس نے سود تو جڑا نہیں بچا اس بندے نال میرا اعلان جنگ ہے تے دوسرا پتہ ہے رب دا اعلان جنگ کس نال ہے فرمایا من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب جس نے میرے ولیاں دی دشمنی کی تھی اس دے خلاف بھی میں رب دا اعلان جنگ ہے میں رب دا اعلان جنگ ہے میں بار بار کہہ رہا ہوں بار بار عرض کر رہا ہوں ایک کلائمیکس چینج یہ جی موسمیاتی تبدیلیاں یہ ٹھیک ہے سائنس تین کہہ رہی ہے لیکن ایک تو ایک داڑے بے کہ اپنے گناہوں دی معافی مانگتا سے یہ کہ میرے رب کو ایک کل ہویا چندرا اپنا روڈے اس روڈے والے علاقے دے وچ خدا دی قسم کھڑیاں فصلاں تباہ ہو گئیاں آج سنی دے کہ ڈورل دے علاقے چ ہویا جی وہ جمعے تو تائیوں نہیں آئے آپ دعا کرسن اللہ تعالیٰ خیر فرماسی کدے بیٹھے دور دور تک آئی نظر نہیں آ رہا چلو اللہ تعالیٰ خیر توجہ ہے جناب سر موسمیاتی تبدیلیاں تیری سائنس ہن سائنس سورج گرہن دی بھی الگ ایک تحقیق دیندی ہے چاند گرہن دا بھی الگ دس دیئے تے میرے کریم نے کہ دسیا کہ تیرے گناہاں دی پکڑ دی وجہ تو ہی ہوندا ٹھیک ہے پروسیس وہی صحیح کہ زمین اگو آ گئی چاند درمیان وچ آ گیا اے سورج گرہن تے چاند گرہن ہو گئے آندیاں سا سمجھیا جی کہ موسمیاتی تبدیلیاں اج برف پڑ رہی ہے جی موسمیاتی تبدیلی ہے لیکن یاد رکھو کوئی بھی چیز اگر بے وقت ہو جائے نا ناگہانی بن جائے انہوں مصیبت آ دینا انہوں اللہ دا کرم نہیں آتا توبہ کرو پتہ نہیں میرا رب اس بہانے راضی ہو جائے
اج آخری جمعے آخری گھڑیاں آخری وقت ہے مہمان اپنے رب دی بارگاہ چ واپس وہن والا او یارو اے چوانج کے دسے میرے اللہ توبہ کر دے نہیں معافیاں بڑیاں پہ منگ دے نہیں کہ یا اللہ ساڈے گناہ معاف کر دے میں تو صحابی رسول دی گل پہ دسدا ہوں کہ توبہ کنج ہوندی ہے باب آدم تے ہے نا 360 سال میں حضور دے زمانے اقدس دی مدینہ طیبہ دی غزوہ بدر دی پہ تم گل سنانا جدو میرے کریم نے فرمایا نا کہ اس نال کوئی بندہ کلام نہ کرے کوئی بندہ بھی حتی کہ گھر آلے بھی اس نال کلام نہیں کر سکتا اس صحابی نے پتہ کیا کیتا مسجد ستون نال اپنے آپ بند چھوڑا آکے اس ترے صاحب ہیں ایک اوک جڑے لگے پھرن ہر بندے کو جامن اے میں بولے سی اے بولے سی اے بولے سی پر کوئی بندہ بھی گل نہ کر انہوں نے سکے پتریر آئے انہوں نے بڑی محبت بھی آئی دوستانہ بھی آئی انہوں کول گئے انہوں نے کہا یار میں واقعی ایڈا بڑا گناہ گار ہوں تو میں دستا صحیح میرے حضور میرے بارے پیچھے کے گل نہ کر دیں تے کرم دسا تو میں آئے ہائے حضور نو بھی پتہ لگے بکی میں ساری رات رو رو کے رب کو لوئے معافیاں منگدہ رہندا تے صحابی خود فرماندے میں جدوں نماز آن کے پڑھا نا تے حضور نماز میری پڑھتی جا تے سرکار میر نہیں وے دھرا میں تے جدوں میں سلام پھیرا نا تے میں کڑکی اکھیاں نال سرکار دا ہی تکا تے میرے حضور نظرت اللہ جھکا لوں آدھے میں 40 دن میں انجہار گزارے 40ویں دن جا کے اللہ تعالیٰ نے اعلان فرمایا کہ میرا سونا اسا انہاں دی توبہ قبول فرما لئی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین وگرنہ حضور دی بار اور صحابہ فرمان دیں خود انہوں صحابہ دیا ہے کہ تو جا کے غلطی دی ڈائریکٹ معافی مانگ لئی ہو گیا سونے تین معاف فرما دیتا ہوا تین جی خود جا کے آکا کہ سونا میں تو اس وجہ تو ہن کریں دے میں لیٹ ہو گیا سونا جڑی میری سزا بن دی ہے میں سزا دے تین انج نہیں آکھنا چاہیے تین کہنا چاہیے سونا میں نے غلطی ہو گئی معاف کر دو تے ایک صحابی ہو رہا ہے زنا کر بیٹھے دو روایتیں ملتی ہیں ایک عورت دے بارے ایک صحابی رسول دے بارے دو میں صحابی ہے گناہ کر بیٹھے آگے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ دے یا رسول اللہ میں نے اس گناہ دے بوجھ تو پاک کرو میرے کریم نے ایک بار گناہ کیا دوجی بار بھی تیجی بار بھی تو میرے حضور نے صحابہ کرام کو پوچھا انہاں دا دماغ تے خراب نہیں سارے گواہی دیتی نہیں یا رسول اللہ بالکل ٹھیک ہے فرمایا پکی گل ہے جی پکی گل ہے فرمایا اس نو رجم دی سزا دیو پتھر مار کے اس نو ختم کر دیو پتھر مارے جا رہے ہیں صحابی رسول شہید ہو گئے زنا دی سزا مل رہی ہے شادی شدہ بندے دی زنا دی سزا تھوڑا دل کرتا ہے اسلام نافذ ہو نہیں نہ بولے اسان خان چنگا سن نواز شریف چنگا زرداری چنگا جلے سو بٹے کھلو کے سر یڑم الزانیت والزانی فجردو کل واحد منہما میت جلدہ ولا تاخذکم بہما رافا فی دین اللہ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر فرمایا جس ویلے کسی سنسار کیتا جا رہے ہوئے رجم دی سزا دیتی جا رہی ہوئے پورا مسلمانوں دا گروہ تھے موجود ہوئے تھے ولا تاخذکم بہما رافا تے کسے دے دل وچ بھی ارمان نہ آوے کہ کیوں ہو رہے ہیں آج تا بڑی بڑی این جی اوز تے جذبات جاگ میں دیں ویکھو جی رجم دی سزا دیتی گئی ہے جدن صحابی کریم صحابی کائنات تو پردہ کر گئے حضور نے خود جنازہ پڑھایا اس صحابی دا ذرا سبحان اللہ بول سو جی حاضرین گرامی کرس جناب سیدنا عمر فاروق عرض کر دن سونا آپ فرما رہے ہو جنازہ میں پڑھے سا کریم آقا جڑا زنا کرے خود مننے کہ میں زنا کر بیٹھا میں نے پاک کرو سونا کیا جناب دا اس دا جنازہ پڑھاونا بندا او دے جنازے تے جاونا بندا اللہ دی قسم میرے کریم نے فرمایا اے میرے پیارے عمر یاد رکھے جڑی توبہ میرا یار کر کے جا رہا جی میں سارے مدینے والیاں تے تقسیم کرائیں جی کلی توبہ سارے مدینے والیاں تے کافی حاضرین گرامی کر آئیے ایک بزرگ آئے جنہ دا نام جناب حضرت حبیب عجمی رضی اللہ تعالیٰ انہ دی بات جناب نو سناوا آپ ایک ایسے بزرگ آئے اللہ تعالیٰ نے بڑیاں عنایات فرمائیاں
بڑے کرم نوازیاں فرمائیاں، بڑا انعام ہویا، بڑے کرم ہوئے رب العالمین دے. لیکن دوستان گرامی کوئی بھی شخص چند لوگن جڑے انگلیاں تے گن سکتے ہیں جڑے مادرزاد ولی آئے، یعنی ماں دے پیٹ چو جمدیاں نال ولی آئے، جی میں سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ مادرزاد ولی آئے، حضرت سخی سلطان باہو رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ مادرزاد ولی آئے، یعنی چند لوگ گنے چنے ایسے آئے کہ جڑے ماں دے پیٹ چو ولی بن کے آئے، باقی سارے تیری میری طرح گناہگار آئے. لیکن توبہ والا عمل کمایا، اللہ رب العالمین نے رتبے عطا فرمائے، مقام ولایت عطا فرمایا. حاضرین گرامی حضرت حبیب اجمی سود والا کام کریں دے آئے جس نال اللہ جنگ دا اعلان کر رہا. سود، اور پتہ ہے جڑا ادنا سود دا درجہ نا، ادنا سود دا درجہ اس تک گناہ اے ہے. خدا دی قسم بندہ روایت بیان کرن لگیا، بندی دی روح کم دی ہے کہ میرے کریم نے فرمایا سگی ماں نال زنا کرن دے برابر اس سود دے ادنا درجے جڑا ہے نا، ادنا درجہ اس دا گناہ اس دے برابر ہے. ہن جڑا شخص سود دا کاروبار کر رہا، قرضہ دیندے سود لیندے، ہن جس دے بارے اللہ اعلان جنگ کر دے وے، جدا ادنا گناہ اتنا سخت ہوئے، وہ جڑا 99 قتل والا واقعہ ملتا نا، وہ حدیث شریف نے میرے کریم پہ سنائیے، ہو سمجھ آئی نا. تے ہن کئی آدن اللہ جنہ مولوی دے تسی کام چیک کرو دفعہ وہ پراں. ہن اسلام 360 تجھے بندہ ایک حدیث چاہ کے پڑھ لوے تے بندہ کہ جی مولوی صاحب یہ کیوں تو حدیث میں تو یوں لکھا ہے. وہ میرے بچیا 23 سال لگے انہیں حدیثاں خالی سمجھن کیتے تھے. ایک اسلام 360 ڈگری پڑھی تے تو ساڑھے کو لا گئے، تو سندسن لگ گیا کہ اسلام کیڑی چیز ہے. انج نہیں علم آندا. دسو جی اساتذہ بیٹھے ہو، کیا استاد تو وکھرا علم ہو سکتا؟ ذرا اچھا بول سو جی، جی بولیے. چلو مکینک حضرات بیٹھے ہو، دسو جی کوئی اپنے طور تے گڈی دا مکینک بن جائے گا؟ ڈاکٹر بیٹھے ہو، دسو کوئی گھر بیٹھے ہنج کتاباں پڑھ کے تے ڈاکٹر بن جائے گا؟ نہیں، کس سے نہ کس سے استاد کو بیٹھنا ضروری ہے. کیوں؟ تیرا اپنا پڑھنا تین گمراہ کر دے سی، جو کہندی انگلی پکڑ کے چل سے تین کسے مقام تے لے جائے گا. ہن میری بات سمجھ آئی ہے یا نہیں آئی؟ میں اجے بھی یاد ہوندا جس جڑی طرح ایپ آ رہی آئی نا اسلام 360، جان دیو میں سنوں یہ سارے سیدھے ڈنگے ہوئے لوگ ہیں جڑے کئی دیادن جی تراویح کوئی نہیں دے، کدی آدن جی یہ کوئی نہیں دے، کدی آدن وہ کوئی نہیں. کوکب نورانی اکاڑوی صاحب بیٹھا ہے، ماہ رمضان دی ہے، توڑی افطار دی نشریات چل رہی ہیں، تو وہ بندہ جس نے بنائی وہ بیٹھا ہی انہاں ساری گلاں سن کے کہنا کہ بیٹا کام اچھا ہے لیکن یاد رکھے فتنہ بڑا پھیل سی، کیونکہ دے وچ استاد کوئی نہیں. اور آج تک کو حدیث انجسن جی وہ بخاری شریف کی والیوم نمبر 2 ہے اور حدیث نمبر 3534 ہے، وہ صبر کارا 3534. انہوں نے داڑیاں چٹیاں ہو گئی، انہوں نے دعوے کیتے کہ سن اسی اجے تک کامل نہیں، اسی اجے بھی علم دے ذرے بھی نہیں پہنچ سکے. 3534 توجہ ہے جناب دی. اگر یہ دین والا پڑھنا ہے نا تو وقت اپنے بچوں کسی دینی ادارے بھیجو، یہ اتھوں سکھ کے آمن. وہ نیم ملا خطرہ ایمان علی گال نہ رہے، پکے انہوں نے ایمان والا بناؤ. تو حضرت گرامی ہن سود والا بندہ جی آوے کہ مولوی کول اس سے کول ہی آ جاوے ہیں تو استاق نے ہن قرآن تو کہہ رہے کہ رب دی جنگ دے دے خلاف. وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، اس بندے دی معافی بھی کوئی نہیں جس نے برے اعمال کیتے تے آخری سا آ گیا. ہن سود والا کدے جائے؟ شب برات دی رات بھی دی معافی کوئی نہیں، شرابی دی معافی کوئی نہیں. میں دسین تو حدیث سنائیں پڑھ پڑھ کے، حدیث ایک ہی آیا نا، قرآن بھی کہہ رہے ہیں. ہن انہوں کیویں کر کے بندہ دسے با ہن کیا کریے؟ خدا دی قسم سنو، میرے رب دا ظرف بڑا بڑا ہے. بولو سبحان اللہ. او رب نہ تو ہے نہ میں ہاں، نہ وہ پیر نہ فقیر نہ محدث نہ کوئی نبی نہ رسول. او رب ہے. او بولیے ذرا ایک باری محبت نالو، رب ہے. تے کھڑی والا بابا پتہ کیا دسدا ہے؟
ہاں ہوں توجہ دیسو کھڑی آلہ بابا فرماندا ہے کہ یعنی بچے کو غلطی ہو جاوے نا ایک غلطی تے باپ ذرا سمجھ آ رہی ہے وہ کیویں کر کے شعر بات دے دیس نکالا ہاں ایک گناہ میرا ماں پیو ویکھے تے دیوے دیس نکالا وہ لکھ گناہ میرا اللہ ویکھے تے پردے پاون حاضرین گرامی حضرت حبیب اجمی کوئی کم کوئی نہ کرنا بس پیسے دیونے قرضہ تے سود لے لے کے گھر دا نظام چلاونا ایک دن ایسا آیا کسی کولو سود دے بدلے گوشت لے کے گھر اندر لے آئے بیوی نے گوشت پکاون لگی سارا گوشت خون بن گیا بیوی کٹوی تو لایا انتظار کر رہے ہیں کھانا آوے میں کھانا کھاوا پیٹ دی بھوک مٹاوا بیوی ہنڈیا چائی چاہ کے لے گئی اے ویک تو گوشت نو لے آیا تو بندیاں دا خون چوس کے لے آیا اے ویک لے حاضرین گرامی توجہ ہے حضرت خواجہ حسن بصری آپ دا زمانے مبارک بیوی آکھن لگی اسی چاہے بھوکے مر جاویے مہربانی کرے آج تو پچھے اس گھر اندر سود دا پیسہ نہ لے کے آویں حرام دی کمائی نہ لے آویں سن تیری بھی لوڑ کوئی نہیں جا نکل جا جی اگر تو آکے تیرا گھر ہے میں نہیں اجازت ہے میں تیرا گھر چھوڑ دینیا سن کوئی تیری حرام کمائی دی لوڑ نہیں خدا را اپنی بیویاں نیا گل سمجھاؤ اے خرچے نال اپنے خامن نو حرام دی کمائی تے نہ لاؤ رشوت تے نہ لاؤ سود تے نہ لاؤ جیڑا عطا ہویا ہے اس سے تے گزارا کرو خدا دی قسم ہے میں پچھلے جمعے جناب نو دس گیا بزرگ فرماندے نے اللہ دے تھوڑے دتے تے راضی رہنا سکھ لاؤ اللہ تیرے تھوڑے عملوں تے راضی ہو جائے گا بیوی بولی جا نکل جاؤ بیوی بڑا شور مچایا حاضرین گرامی گھروں بیوی لان تان کیتے خامد نکلیا حبیب اجمی گلی دے وچ جا رہے ہیں معصوم بچے پہ کھیل دیا ہے بچے ویکھ کے آکھن لگے آؤ ویکھو حبیب سود خور آ رہا حبیب سود خور آ رہا حبیب سود خور آ رہا معصوم بچے کوئی بچہ عمران خان دی گل چ کرے تو تن لکھی بیٹھے بچے من کے بڑے سچے کسی نواز شریف دی تھی بچے من کے بڑے سچے ہون پیڑ پائی نے ہون دے بولے کہ بچے من کے سچے او ویکھو حبیب سود خور آ رہا گھروں بھی گلاں سنیاں اج بچے بھی ٹوکا مار رہے ہیں سدھے پہنچے جناب حضرت خواجہ حسن بصری دی بارگاہ دے اندر حاضرین گرامی رو کے آکھن لگے جناب ہن تو میرے گھر دے وچ بھی مینوں کوئی ران نہیں دے رہا جناب میرے گھر دا دروازہ تنگ ہو گیا ہے پتہ نہیں اللہ دا دروازہ میرے واسطے کیسا ہے تو تا دیاں بابیاں چھوڑ جناب خواجہ حسن بصری دی بابے آئے فرمایا اپنے گھر نو اللہ دے گھر نال تشبیہ نہ دے اے تیرا گھر ہے او میرے رب دا گھر ہے رب بلا رہا میرے بندو آونا تواڈا کام ہے معافیاں دیونا میں رب العالمین دا کام ہے آ جاؤ میں تم تواڈے گناہاں دی معافی عطا فرماواں غفور الرحیم میں آ بخشنہار میں آ پالنہار میں آ جاؤ میرے دروازے تے آ جاؤ آخری ساواں تک تواڈا انتظار کر رہا یعنی آخری ساون اس تو پہلے بھی آ کے معافی طلب کرنا تواڈا کام ہے معاف کرنا میرا کام ہے فرماون لگے انج کرو جیڑا لوگاں کولوں ناجائز مال لے آئے نے واپس کرو اللہ راضی ہو جائے گا نالے توبہ کرو نالے مال واپس کرو گھر آئے ارے جو کچھ پیائی سارے کا سارا واپس کر چھوڑیا اس دن نہ دن تے گھر کھانا پکیا نہ رات پکیا
جو چیز گھر اندر موجود ہے ساری دے چھوڑی. جنہ جنہ لوگوں کو سود دے پیسے لے آئے نا جا کے انہوں نے دے چھوڑی. سنیا ہے میرے بھائیو, دیمن تو بعد رات دا وقت ہے, بھوکے بیٹھے, بچے رو رہے ہیں, بیوی بیٹھی ہے, ہن سوچ رہے ہیں کہ کیا بچے دا رومن میری بیوی برداشت کر پائے گی؟ جب میں برداشت کر لے سا. سب تو کمزور دل ماما ہوندیاں. ماں سلا رہی ہے, آدھی ہے میرے بچیوں اج رومن دی رات نہیں, اج خوشی دی رات نے کہ اگر لقمہ نہیں آیا کیوں آیا نہیں آیا, کم از کم رب نے حرام تو محفوظ رکھ لیا. بچے ماں نے نا قرآن دی لوری دیتی, دلاسا دیتا, تھپکیا, بچے سو گئے, بچے سو گئے. توجہ کرے سو. حضرت حبیب اجمی دعا پہ کر دیں, میرے اللہ ود گل تو نہ ہوئی نا, حرام تے لگو یا اس چنگا چوکا کھامن نو لبدائی, تیری بارگاہ چاہ گیا مالک, اج بچے بھوکے سہیں گے, اج بچے بھوکے سہیں گے. بیوی روندا تک نہ تے بیوی کول آ گئی, انہاں کہا کوئی مسئلہ نہیں, ایک دن ہویا تے کی ہویا, اتنے عرصہ جس کھادا سے تے کھامن تو بعد اج اگر نہیں ملنا تاں کی ہویا, تسی سویر تو کم تے جویا ہے, دیہاڑی کرے ہے, مزدوری کر سو, جڑا نصیب جو سی کھا لسائیں. لیکن جدے جامن نا لوگ شرمامن, اے سود خور, انہوں کم تے رکھی, یہ تے بڑا گناہگار ہے. زمانہ بھی مار دیندے نا, لوکاں دیاں گلاں بھی مار دیندیاں. نکل گئے جنگل دے وچ, سارا دن اللہ کولو معافیاں منگدے رہے, میرے اللہ واقعی میں بڑا گناہگار ہوں, تیری مخلوق بھی میں برداشت نہیں کر رہی, میرے اللہ میرے گناہوں دی معافی دے دے, کرم کر چلنا میرے اللہ. شاپر والو, گرد و نواز تو آمن والو, دن سارا اللہ کو رو رو کے معافیاں منگنیاں گزر گیا. شام گھر آئے, بیوی انتظار اندر, بچے انتظار اندر, بابا کماون گیا لے آئے گا, گھر دے اندر چولہا جلے گا, کوئی چیز پکے گی. بیوی سوال کر دیے, سناؤ میرے خامن کوئی چیز لے آئے؟ فرمایا جس مالک دے کول میں کام کرن گیا میرے لفظات غور کرے آئے, میرے جوانوں میرے بزرگوں ابھی بے اجمی دے لفظ سنے آئے, آکھن لگے جس مالک دے میں کم تے گیا, مالک پونڈا ڈائی, مالک بڑا بلند آئی, بڑی شان آلائی, خدا دی قسم میں تو دیاڑی منگن نو ہوئی, آئے ہائے ہائے ہائے, میں تو دیاڑی دا سوال کرن نو ہویا میری بیوی, لیکن میرا مالک ہے بڑا لجپال, میرا مالک بڑا لجپال ہے, کسے دی مزدوری رکھندا نہیں ہے, ضرور مزدوری دے گا. انہاں کیا تاوی کوئی مسئلہ نہیں ہے, آج نہ ملی کل مل جائے گی, کل نہ ملی پرسوں مل جائے گی. دوسرے دن گئے ایمیار جنگلہ دے اندر, اللہ تعالیٰ نو یاد کر دیا, دن بسر ہو گیا, رو رو کے معافی منگنیا, دن بسر ہو گیا. میرے اللہ دے دے معافی, تیری مخلوق میں تانے مار رہی ہے, کیا میں ایڈا بڑا گناہگار میرے پاک اللہ کہ میرے گناہ بخشیون تے نہیں آ رہے, کیا تیری رحمت نالوں زیادہ ہو گئے؟ روندے روندے شام میلے گھر آ گئے, بیوی پوچھیا سناؤ آج مزدوری ملی یا نہیں ملی؟ آکھن لگے نہیں, آج بھی میرے مالک کو مزدوری منگن لگے ہیں, بڑی شرم آئیے, آپ ادا کر دے سی. حتیٰ کہ پورے 7 دن گزر گئے, کوئی چیز گھر نہیں آئی, بچے بیچارے بھوک نال نہیں فو کمزور, اکو پانی تے گزارا. بچیاں دی حالت نہ ویکھی جاوے. 8ویں دن نکلے, آج عرض کرے سا میرے اللہ یا موت دے دے یا معافی دے دے میرے اللہ, اے منظر میں تو ویکھا نہیں جا رہا میرے اللہ. آئے سارا دن روندے رہے, معافیاں منگدے رہے, میرے اللہ دے دے معافی دے دے, میں گناہگار, میں خطاکار, میں سیاکار, لیکن میرے اللہ کتنے دن ہو گئے تیرے کول معافی منگنیاں, کرم نوازی فرما, کر دینا من معاف میرے اللہ. شام ہو گئی, کوئی پروانہ نہ آیا, بھاری قدمہ نال حبیب اجمی گھر دائیں پلٹے. لیکن جس ویلے شاپر والو, جلپانا والو, چک مظفر آباد والو, گرد و نواز تو آمن والو توجہ کرے آئے, آیا بندہ دروازے تے, اللہ دی قسم گھروں وان پونے کھانے دی خوشبو آ رہی.
پہلے سمجھا کہ شاید میں کہ ہور دروازے تے نہ آن کھلوتا، نجھا کے تکیا نہیں گھر تو میرا اپنے، اج کھانے دی خوشبو کتوں، دروازہ کھولیا، اندر گئے، بچے مسکرا رہے ہیں، بیوی مسکرا رہی ہے، پہنچے، جناب آج تسی گئے ہو نا، تے پیچھے نا دروازہ کھٹکیا، میں گئی، میں پردے دی اوٹ وچ کھلو کے میں پوچھیا کون ہے؟ آکھیا میں حبیب دا مالک ہاں۔ فرمایا میں حبیب دا مالک ہاں، 7 دن ہو گئے، شرم تو مزدوری نیس منگی، مزدوری نیس منگی، تے اے اودی مزدوری ہے، تے پوچھ دن کیڑی کیڑی شے آئی مزدوری دے وچ؟ فرمایا 3 بکریاں لیا رہیاں، 3 اٹھان غلے دے لدے ہوئے، تے 300 درہم بھی ہیں سونے دے، تے دیون والا صرف مال نہیں دے گیا بلکہ اٹھ بھی نال دے گیا کہ دسنا انہوں حبیب نو بھئی تے منگیا نہیں نا، تو جڑا منگے نہیں اسی تو بنا منگے بھی عطا کر دیندے ہونے، اے مال آیا پیا، میں کھانے پکا رہی ہیں، اج ویک ساڑے گھر دے اندر کتنی رونق آ گئی۔ حضرت حبیب اجمی اٹھے، گئے اپنے کمرے وچ، پایا مصلا، سدھے سجدے وچ لگے گئے، میرے اللہ تو ایڈا لجپال ہے، ایڈا کریم ہے میرے اللہ، میں کتنا عرصہ تے تو دور رہ کے زندگی گزاری، میرے اللہ تے ایڈی لاج رکھی تے ایڈے میرے بول پالے، میں تمہیں گھر دلاسا دیندہ اس کے جہاں مالک کل بہننا، مزدوری کریں نا، شام مزدوری منگن لگیاں، میں بڑا ڈر رہا ہوں دا، حاضرین گرامی، توبہ انسان کرے، انہوں نے کہو نا سود خور، تو رب کی میں توبہ قبول فرما لئی، یارو اسی ٹھیک ہے گناہگار بھی بڑے ہیں، سیاکار بھی بڑے ہو سان، لیکن اسا کیا انج معافی منگی اللہ تعالیٰ کو، کیا کدی اسی انج اللہ تعالیٰ دی بارگاہ وچ اپنی آنسو بہائیں، کدی روک اس کو منگی ہے کہ میرے اللہ تو کرم نوازی کر؟ میں تو سرکار دی حدیث پڑھی ہے، میرے حضور نے ارشاد فرمایا جہنم نو کوئی چیز نہیں بجھا سکتی، لیکن جدنا مومن اللہ دے خوف نال روندا، او دی جڑی اکھ چو ہنجواں دا ایک قطرہ ڈھاندا، اللہ تعالیٰ اس نال بھی جہنم بجھا دینا۔ میرے رب دے غیظ و غضب نو ٹھنڈا کر دین انسان دے آنسو۔ اج آنسو دا دن نے، اج آمن والی رات آنسو دی رات ہے، اپنے جائزہ لینا اپنی زندگی دا، اپنے رب کو اپنے گناہاں دی معافی طلب کرنا، اور ماہ رمضان ساڑھے کولوں الوداع ہو کے جا رہا، پھر پتہ نہیں زندگی اندر میں نہ ہوں، تسی نہ ویکھو نا پچھلے سال کتنے ساڑھے نال آئے، اج نکھڑ گئے، اج کوئی نہیں بیٹھے، یہ ہے کہ نہیں؟ اگلے سال بات انجار ہو سی، پتہ نہیں وچوں کوئی ہو سی نہ ہو سی۔ تو ایک بڑی پیاری جئی ماہ رمضان دے الوداع ہومن دی نظم ہے، رل کے پڑھ دیاں ذرا اس محبت اور عقیدت نال کہ میرے اللہ جے زندہ رکھیں تو سن ایک باری پھر عطا فرما میں۔ الوداع الوداع ماہ رمضان، الوداع الوداع ماہ رمضان، الوداع الوداع ماہ رمضان، تیرے آنے سے دل خوش ہوا تھا، تیرے آنے سے دل خوش ہوا تھا، دل کا غنچہ خوشی سے کھلا تھا، دل کا غنچہ خوشی سے کھلا تھا، آہ اب وقت رخصت ہے آیا، الوداع الوداع ماہ رمضان، الوداع الوداع ماہ رمضان، بزم افطار
سجتی تھی کیسی، وہ لطف ہون نہیں ہونے. آج آخری اساں افطاری کر لینی ہے، پھر یہ نظارے، پھر یہ منظر، پھر یہ محبت پھر نہیں ہونی. بزم افطار سجتی تھی کیسی، خوب سحری کی رونق بھی ہوتی. ہوگا اب یہ سما سونا سونا، ہوگا اب یہ سما سونا سونا. الوداع الوداع ماہ رمضان. اللہ تعالیٰ ساڑیاں گھڑیاں، ساڑے روزے، ساڑی عبادات اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے. اور جنہ جنہ دوستاں نے بھی ارادہ کیتے نے اپنے گناہاں دی معافی منگن دا، عشاء دی نماز پڑھ کے اگر ساری رات میں پچھلے جمعہ ایک حدیث شریف جناب نو سنائی آئی کہ صدقہ کرے ہر بندہ. کس نے یاد ہے کیا آئی بلا؟ مال ہے صدقہ کرے. صحابہ کے پوچھے سونا جی دے کل مال کوئی نہیں تو وہ کیا کرے؟ فرمایا اپنا ہاتھے لائے، اپنی ذات نو نفع دے وے، یہ بھی صدقہ ہے. صحابہ وقت سوال چکی تو یا رسول اللہ جی دے ہاتھی کوئی نہیں تو وہ کیا کرے؟ فرمایا نیکی دا حکم دے وے، نیکی کرے. وقت صحابہ پوچھے رسول اللہ جی انج بھی نہیں کر. فرمایا تھا برائی تو بچے تو یہ بھی کہے وے صدقہ ہے. بولیے یہ بھی کیا ہے؟ عشاء دی نماز پڑھ کے نا جی، عشاء دی نماز پڑھ کے 2 رکعت نماز نفل برائے